تفسیر آیت نمبر 107 سے والذین اتخذوا مسجدا، اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لی ایک مسجد، ضرارا نقصان دینے کے لیے، ایذا پہنچانے کے لیے، وکفرن اور کفر کے لیے، وتفریقا اور جدائی ڈالنے کے لیے، بین المؤمنین مومنوں کے درمیان، وارصادا اور پناہ گاہ، لمن اس شخص کے لیے جو حارب اللہ ورسولہ برسرے پیکار ہے، یعنی جنگ کرنے والا ہے اللہ اور اس کے رسول سے، من قبل اس سے پہلے، وَلَيَحْلِفُنَّ اور البتہ ضرور وہ قسمیں کھائیں گے، ان اردنا نہیں ارادہ کیا ہم نے، الا الحسنى مگر بھلائی کا، واللہ یشہد اور اللہ گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں۔ اس آیت سے آگے کچھ آیات تک ایک مسجد بنانے کا ذکر آ رہا ہے۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک شخص ابو عامر نامی زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گیا تھا، یعنی عیسائی ہو گیا تھا، اور ابو عامر راہب کے نام سے مشہور تھا، عرب تھا لیکن عیسائی بن گیا۔ یہ وہی شخص ہے جن کے بیٹے حنظلہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور صحابی جن کے بارے میں آتا نافق حنظلہ، پریشان ہو کے نکلے تھے ایک دن کہ حنظلہ منافق ہو گئے، فکر تھی انہیں کہ میرا دل باہر ایسا نہیں ہوتا جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہے، اور یہ وہی ہیں جن کی لاش کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، انہیں غسیل ملائکہ ہونے کا شرف حاصل ہوا، لیکن باپ اپنی گمراہی اور نصرانیت پر قائم رہا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ایک طرف آپ کا سیاسی حریف عبداللہ بن ابی تھا، اور دوسری طرف روحانی حریف یہی ابو عامر الراہب تھا۔ راہب کے لفظ سے ہی آپ جان سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کا درویش اور عبادت گزار اور بہت نیکی اور تقوی کے اعلی مقام پر اپنے خیال میں وہ قائم تھا۔ آپ یہاں تشریف لائے تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام پر اعتراضات کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب پر بھی اس کا اطمینان نہ ہوا، بلکہ یہ کہا کہ ہم دونوں میں جو جھوٹا ہو وہ مردود اور احباب و اقارب سے دور ہو کر مسافرت میں مرے، اور کہا کہ آپ کے مقابلے میں جو بھی دشمن آئے گا میں اس کی مدد کروں گا۔ یعنی اوپر سے کیا کہا کہ آپ کے ساتھ جو بھی مقابلہ کرے گا اس کے خلاف، یعنی میں اس کی مدد کروں گا۔ چنانچہ غزوہ حنین تک تمام غزوات میں مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ اس نے جنگوں میں شرکت کی۔ جب حوازن کا بڑا اور قوی قبیلہ شکست کھا گیا تو یہ مایوس ہو کر ملک شام بھاگ گیا، کیونکہ یہ ملک نصرانیوں کا تھا، یعنی عیسائیوں کا تھا۔ وہیں جا کر اپنے احباب و اقارب سے دور مر گیا، جو دعا کی تھی وہ اس کے سامنے آ گئی۔ مگر جب تک زندہ رہا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں لگا رہا۔ چنانچہ قیصر ملک روم، یعنی قیصر جو روم کا بادشاہ تھا، اس کو اس پر آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ اپنے لشکر سے مدینہ پر چڑھائی کر دے اور مسلمانوں کو یہاں سے نکال دے۔ اسی وجہ سے غزوہ تبوک پیش آئی تھی۔ یہ کب گیا تھا وہاں پر روم میں؟ شام میں کب گیا تھا؟ روم اور شام اسی طرف ہے نا، ابھی میں نے بتایا کب گیا تھا۔ غزوہ حنین کے بعد جب حوازن بہت مضبوط قبیلہ تھا، جب اس کو شکست ہوئی تو پھر یہ پریشان ہوا کہ اب تو بچنے کی کوئی جگہ نہیں، لہٰذا یہ
روم کی طرف چلا گیا اور وہاں جا کر اب ان کو اکسانے لگا. اس سے پہلے کن کو اکساتا رہا؟ عربوں کو اور مختلف قبائل کو کہ وہ مدینہ پر حملہ آور ہوں. لیکن اب اس نے کیا کیا کہ جب عربوں سے مایوس ہو گیا تو جا کر روم والوں کو اکسایا کہ وہ مسلمانوں کا اب خاتمہ کریں. اسی سازش کا ایک معاملہ یہ پیش آیا کہ اس نے منافقین مدینہ کو، جن کے ساتھ اس کی ساز باز تھی، خط لکھا کہ میں اس کی کوشش کر رہا ہوں کہ قیصر مدینہ پر چڑھائی کرے، مگر تم لوگوں کی کوئی اجتماعی طاقت ہونی چاہیے جو اس وقت قیصر کی مدد کرے. اس کی صورت یہ ہے کہ تم مدینہ ہی میں ایک مکان بناؤ اور یہ ظاہر کرو کہ ہم مسجد بنا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو شبہ نہ ہو. پھر اس مکان میں تم اپنے لوگوں کو جمع کرو اور جس قدر اسلحہ اور سامان جمع کر سکتے ہو وہ بھی کر لو. یہاں مسلمانوں کے خلاف آپس کے مشورے سے معاملات طے کیا کرو. یعنی اندر سے کھوکھلا کرو گے تو قیصر روم بھی آ کر کامیاب ہوگا، ورنہ جب تک اندر سے منافقت نہیں ہوگی تو باہر سے کامیابی نہیں ہو سکتی. اب جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا ہے نا، اگر آپ اس کے بعد کی تاریخ میں دیکھیں تو مختلف اوقات میں یہی کچھ پیش آتا رہا ہے مختلف طریقوں سے. بہرحال اس کے مشورے پر 12 منافقین نے مدینہ طیبہ کے محلہ قباء میں، جہاں ہجرت کی ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا اور ایک مسجد بنائی تھی، وہیں ایک دوسری مسجد کی بنیاد رکھی اس کے قریب قریب. ان منافقین کے نام بھی ابن اسحاق وغیرہ نے نقل کیے، یعنی تاریخ کی کتابوں میں آتے ہیں. پھر مسلمانوں کو فریب دینے اور دھوکے میں رکھنے کے لیے یہ ارادہ کیا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نماز اس جگہ پڑھوا دیں، یعنی آپ سے افتتاح کروا لیں، تاکہ سب مسلمان مطمئن ہو جائیں کہ یہ بھی ایک مسجد ہے جیسا کہ اس سے پہلے یہاں ایک اور مسجد بنائی گئی تھی. ان کا ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ قباء کی موجودہ مسجد بہت سے لوگوں سے دور ہے، ضعیف بیمار آدمیوں کو وہاں تک پہنچنا مشکل ہے، اور خود مسجد قباء اتنی وسیع بھی نہیں کہ پوری بستی کے لوگ اس میں سما سکے، اس لیے ہم نے ایک دوسری مسجد اس کام کے لیے بنائی ہے تاکہ ضعیف مسلمانوں کو فائدہ پہنچے. آپ اس مسجد میں ایک نماز پڑھ لیں تاکہ برکت ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غزوہ تبوک کی تیاری میں مصروف تھے. آپ نے یہ وعدہ کر لیا کہ اس وقت تو ہمیں سفر درپیش ہے، واپسی پر ہم اس میں نماز پڑھ لیں گے. لیکن غزوہ تبوک سے واپسی کے وقت جب آپ مدینہ طیبہ کے قریب ایک مقام پر فروکش ہوئے تو یہ آیات آپ پر نازل ہوئیں جن میں ان منافقین کی سازش کھول دی گئی. آیات کے نازل ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند صحابہ، جس میں عامر بن سکن اور وحشی قاتل حمزہ وغیرہ شریک تھے، وہ اس وقت مسلمان ہو چکے تھے، ان کو حکم دیا کہ ابھی جا کر اس مسجد کو ڈھا دو، اس میں آگ لگا دو. یہ سب حضرات اسی وقت گئے اور حکم کی تعمیل کر کے اس عمارت کو ڈھا کر زمین برابر کر دی گئی. اور کہا جاتا ہے کہ اس زمین پر اس کے بعد نہ کبھی کچھ اگا، مرغی تک وہاں انڈا نہیں دیتی تھی، اور آج تک وہ زمین ویران اور اجاڑ ہے، وہاں کوئی تعمیر نہیں ہوئی. اب یہاں اس پس منظر کو سامنے رکھ کر ان آیات کو سمجھیے. کچھ سمجھ میں آیا کیا قصہ ہوا تھا؟ کون کلپریٹ تھا اصل میں؟ ابو عامر الراہب. کون تھا اصل میں؟ یہ عرب تھا، مدینہ کا رہنے والا تھا، لیکن نصرانی ہو گیا تھا. کیا یہ کوئی عام معمولی شخص تھا؟ کیسا تھا؟ راہب تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ راہب کیسے ہوتے ہیں؟ یعنی بہت دینداری کا لبادہ اوڑا ہوا تھا، روحانی رہنما تھا، لوگوں میں اس کا بڑا ایک مقام تھا. لیکن اس کے باوجود اس کا طرز عمل کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کچھ سوال کیے، جواب بھی ملے، لیکن پھر بھی مطمئن نہیں ہوا. تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر اعتراض کرنے والے کو آپ مطمئن بھی کر سکیں. جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا. حق تو روز روشن کی طرح واضح ہوا کرتا ہے، اس میں تو کوئی غموض نہیں ہوتا. اور
سلیم الفطرت لوگ اس کو پہچان بھی لیتے ہیں کہ سچائی کیا ہے. یعنی اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، جو سمجھنا چاہتے ہیں ان کو سمجھ آ جاتی ہے بات، لیکن جو نہ سمجھنا چاہے اس کو بہت سے دلائل بھی نہیں سمجھا سکتے. اور اس وقت چیلنج کر دیا کہ جی ہم تو آپ کے دشمنوں کا ساتھ دیے. غزوہ احزاب تو ابھی نہیں پڑھا نا ہم نے، وہاں بھی آپ اس کا ذکر پھر پڑھیں گے کہ یہ جتنے قبیلے جمع ہو کے اکٹھے ہو کر آئے تھے اس میں بھی اس کا بڑا ہاتھ تھا. اچھا، اس کی بات سب مانتے کیوں تھے؟ کیا وجہ تھی؟ راہب تھا، اپنی دینداری کے پردے میں لوگوں کو مائل کر لیتا تھا، لوگ اس کے پھندے میں آ جاتے تھے، اس کی باتوں میں آ جاتے تھے. یہ اتنا نیک شخص، اور یہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے تو کوئی وجہ ہوگی. خیر، اب ہم آیات کو پھر سے دیکھتے ہیں. والذین، اور وہ لوگ، وہ 12 منافق، اتخذو، جنہوں نے بنائی، مسجدن، ایک مسجد، کیسی؟ درارن، نقصان دینے والی. درار کا لفظ ضاد رے سے ہے. ضرر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ضرر اور ضرار دونوں ہی نقصان پہنچانے کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. ضرر کا کیا معنی ہے؟ نقصان دینا. اور ضرار کا معنی بھی یہی ہوتا ہے. لیکن بعض نے تھوڑا سا اس میں فرق بھی بتایا ہے. ضرر اس نقصان کو کہا جاتا ہے جس میں اس کے کرنے والے کا اپنا تو فائدہ ہو، دوسروں کو نقصان پہنچے. اور ضرار دوسروں کو وہ نقصان پہنچانا ہے جس میں اس پہنچانے والے کا اپنا بھی کوئی فائدہ نہیں. چونکہ اس مسجد کا انجام یہی ہونے والا تھا کہ بنانے والوں کو اس سے کوئی فائدہ نہ پہنچے، اس لیے یہاں پر ضرر کی بجائے ضرار کہا گیا ہے. تو والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، وہ لوگ جنہوں نے بنائی ایک مسجد ضرار کے لیے، نقصان دینے کے لیے، ستانے کے لیے، اذیت پہنچانے کے لیے، وکفرن، اور کفر کے لیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مسجد ضرار کیوں تھی؟ اس کا نقصان کیا تھا؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مسجد عبادت کی غرض سے نہیں بنائی گئی تھی. اسلام کے خلاف ایک چھپی محاذ آرائی کے لیے بنائی گئی تھی، سازشیں کرنے کے لیے اور سازشوں کے لیے ایک مقام مہیا کرنے کے لیے بنائی گئی تھی. وکفرن، اور کفر کے لیے. کفر کے لیے کیسے؟ کیونکہ ان کے اپنے اندر بھی کفر تھا، اور کفر ہی کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے یہ مسجد بنائی گئی تھی. عام مسجدیں کس لیے بنائی جاتی ہیں؟ ایمان کے لیے، ایمان کی تقویت کے لیے. لیکن یہ کفر کے مقاصد پورے کرنے کے لیے، کفر کی خدمت کے لیے. وتفریقاً، اور جدائی ڈالنے کے لیے. کس میں؟ بین المؤمنین، مومنوں کے درمیان، یعنی فرقہ واریت پھیلانے کے لیے. اس سے فرقہ واریت کا اندیشہ کیسے تھا؟ کیونکہ اس علاقے میں پہلے سے ایک مسجد موجود تھی، مسجد قباء. اب قریب ہی ایک اور مسجد بنانے سے کیا نقصان ہو سکتا تھا کہ وہ لوگ جو مسجد قباء میں نماز پڑھتے تھے ان کو تقسیم کر کے، الگ کر کے، کم کر کے ایک دوسری طرف ان کا رخ موڑا گیا. اسلام کا شیرازہ بکھیرنے کے لیے. مسجد کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ عبادت کے علاوہ مسلمانوں کو متحد کرنا، اکٹھا کرنا. دن میں 5 دفعہ لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، لیکن اگر ایک مسجد کے پاس ایک اور مسجد بنا دی جائے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس کمیونٹی کی، اس علاقے کی، اس محلے کی وحدت متاثر ہوتی. مسلمان آپس میں بٹ جاتے ہیں،
تفرقہ ہو جاتا ہے. تو منافقین نے بھی کیا چاہا کہ مسلمانوں کی وحدت کو کمزور کیا جائے، ان میں سے کچھ کو اپنی طرف کھینچ لیں، ان کے اندر وسوسے پیدا کریں، ان کو ملت سے کاٹ دیں. وَإِرْصَادًا، اور پناہ گاہ کے طور پر. ارساد کا لفظ رسد سے ہے، مرصاد بھی اس سے ہے. پناہ گاہ کے طور پر یا کمین گاہ کے طور پر کس کے لیے؟ لمن حارب اللہ ورسولہ، اس کے لیے جس نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی تھی. یہ کون تھا؟ ابو عامر الراہب. کب کی تھی؟ من قبل، اس سے پہلے. کون کون سی جنگیں کی تھی؟ غزوہ حنین تک سب جنگوں میں شریک تھا یہ مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ. اس کی ساری ہمدردیاں اسلام کے دشمنوں کے ساتھ تھیں. اور یہاں بھی کیا چاہتے تھے کہ ایک ایسا مرکز مل جائے این اسلامک اسٹیٹ میں، مدینہ کے اندر، جہاں بیٹھ کر یہ اسی کے خلاف سازشیں کریں، مشورے کریں. مسجد کے نام سے ایک سازشوں کا اڈا بنا لیں تاکہ ان کی سرگرمیوں پر پردہ پڑا رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک فرمان جاری ہوا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک مسجد کے قریب دوسری مسجد نہ بنائی جائے جس سے پہلی مسجد کی جماعت اور رونق متاثر ہو. انہوں نے اس چیز سے منع کر دیا تھا. اور یہاں مقصد اصل مسجد کو متاثر کرنا بھی تھا، کفر کے مقاصد پورے کرنے تھے، منافقین کو ایک پناہ گاہ مہیا کرنی تھی اسلام کے لبادے میں، اور مسلمانوں کی وحدت کو اور روح کو اور امیج کو نقصان پہنچانا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ جب ان کی یہ بات آپ کو بتا دی گئی ہے اور انہیں پتا چل جائے گا کہ ہمارے مقاصد تو کھول کے قرآن میں رکھ دیے گئے. آپ کو پتا ہے کہ اس سورت کا نام فادحہ بھی ہے، فے الف دعاد ہے اور چھوٹی ہے. فضیح کہتے ہیں کسی کو رسوا کرنے کو، یعنی یہ ان منافقوں کو رسوا کرنے والی سورت بھی ہے کیونکہ ان کی ساری سازشیں اور چالیں بار بار کھول دی گئی اس میں. تو اب کیا ہے؟ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، البتہ یہ ضرور قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہم نے تو محض بھلائی کا ارادہ کیا ہے. یعنی ہمارے مقاصد کیا ہیں؟ کہ ہم اسلام کی خدمت کریں، جو بیچارے معذور کمزور لوگ دور نہیں جا سکتے وہ قریب ہی نماز پڑھ لیں، اندھیرے میں، رات میں، سردی میں، بارش میں. مسجد قباء جن لوگوں کو دور پڑتی ہے اور جماعت میں حاضر نہیں ہو سکتے، ہم نے تو ان کی سہولت کے لیے یہاں قریب مسجد بنا دی ہے. وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں، ایسا کوئی مقصد ان کے پیش نظر نہیں. یہ مقاصد کچھ اور ہیں، کہہ کچھ اور رہے ہیں، اندر سے کوئی اور ایجنڈا ہے، باہر کچھ اور ظاہر کیا جا رہا ہے. یہاں سے ہمیں ایک معیار بھی پتہ چل رہا ہے کہ آج کے دور میں بھی اگر کوئی شخص اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو نقصان دے رہا ہے تو اس کی پہچان کہاں سے ہوگی، کیسے ہوگی؟ نمبر ایک یہ کہ درار، وہ مسلمانوں کے لیے اذیت کا سبب ہو، نقصان دینے کا سبب ہو، اس سے اسلام کا امیج خراب ہو رہا ہو. وکفرن، نمبر دو یہ کہ اس کی کوششیں کفر کے پلے میں جا رہی ہوں یا کفار کو فائدہ دے رہی ہوں، کفار کو مضبوط کر رہی ہوں یا کفر کے عزائم کی تکمیل کر رہی ہوں. یعنی جن مقاصد کے لیے کفر کام کر رہا ہے وہ بھی درپردہ انہی مقاصد کے لیے کام کر رہا ہو. تیسرا یہ کہ وہ مومنوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان اختلاف پھیلا رہا ہو، ان کو متحد کرنے کی کوشش نہ کر رہا ہو. اور نمبر چار، اہل کفر کے لیے ایک پناہ گاہ بن جائے، ایک شیلٹر بن جائے. تو آج بھی
جس شخص یا ادارے یا تنظیم یا گروہ یا گروپ میں یہ چیزیں پائی جاتی ہوں وہ بھی اسی طرح نقصان دہ ہے، خطرناک ہے، جس طرح مسجد زرار خطرناک تھی۔ اور اگر یہ چار باتیں نہ ہو تو محض کسی پر یہ الزام جو ہے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، کیونکہ آج کل کیا ہو رہا ہے، ہر شخص جو دین کا کام کرنے کو اٹھتا ہے اس کے اوپر اسی قسم کے الزام لگا دیے جاتے ہیں۔ تو آپ کے پاس پہچان کیا ہوگی؟ پہچان یہ چار نکات ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے لا تقم فیہ ابدا، نہ تم کھڑے ہونا اس میں کبھی بھی۔ کس میں؟ مسجد زرار میں۔ یعنی آپ نے وہاں جا کر غزوہ تبوک سے واپسی پر نماز پڑھانے کا جو وعدہ کیا ہے اس کے مطابق وہاں جا کر آپ نماز نہ پڑھیے۔ چنانچہ آپ نے نہ صرف یہ کہ وہاں نماز نہیں پڑھی بلکہ اس کے ساتھ کیا کیا، چند ساتھیوں کو بھیج کر اس کو گرا دیا، ختم کر دیا۔ اس سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ جو مسجد اللہ کی عبادت کی بجائے مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی غرض سے بنائی گئی ہو وہ مسجد زرار کے مشابہ ہے۔ ایسی مسجدوں کو انکریج نہیں کرنا چاہیے، انہیں سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، ان کے لیے فنڈنگ نہیں کرنی چاہیے، ان کے لیے مدد نہیں دینی چاہیے۔ اب یہ آپ سب خود دیکھ سکتے ہیں کیونکہ افسوسناک حد تک ہم مسلمانوں کے اندر مساجد کے ذریعے فرقہ واریت پھیلی۔ یعنی مسجد تو ایمان کی پرورش کا ذریعہ ہوتی، لیکن مسجدوں سے ہی ایک دوسری چیز سامنے آ گئی۔ کیوں؟ اس لیے آگے بتائی جا رہی ہے اس کی بھی وجہ۔ یعنی بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا ایک مسجد دائیں اور بالکل اپوزٹ دوسری مسجد، بالکل آمنے سامنے، اور ایک کے اوپر سپیکر لگے ہوئے اور شور ہو رہا ہے اور دوسرا اور نہ اس کی سنائی دے رہی نہ اس کی سنائی دے رہا ہے کچھ۔ اب جو لوگ اس قسم کی مسجدیں بنائیں وہ دین کی کون سی خدمت کر رہے ہیں؟ وہ دین کا لبادہ اوڑھ کر دراصل دین کو نقصان دے رہے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا گیا کہ آپ وہاں مت کھڑے ہوئیے، آپ کو نہیں جانا۔ دوسرے لفظوں میں کیا کہنا مقصود ہے کہ آپ کو ان سے تعاون نہیں کرنا۔ لمسجد، البتہ ایک مسجد، اسسا، جس کی بنیاد رکھی گئی۔ اساس کس کو کہتے ہیں؟ بنیاد کو، تاسیس اسی سے ہے۔ لمسجد اسس علی التقوی، البتہ ایک مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، من اول یوم، پہلے دن سے، احق، زیادہ حقدار ہے، ان تقوم فیہ، کہ آپ اس میں قیام کریں، آپ اس میں کھڑے ہوں۔ فیہ رجال، اس میں کچھ لوگ ہیں، یحبون، جو پسند کرتے ہیں، ان یتطہروا، کہ وہ پاک رہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ محبت رکھتا ہے پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے۔ لمسجد، البتہ ایک مسجد، کون سی مسجد؟ اس میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ بعض کے خیال میں اس سے مراد مسجد نبوی ہے اور بعض کے خیال میں اس سے مراد مسجد قباء ہے، لیکن آیات کو پڑھ کر یوں پتہ چلتا ہے کہ مسجد قباء مراد ہے، اس لیے کہ مسجد زرار اسی کے توڑ پر یا اسی کے مقابلے پہ بنائی گئی تھی۔ منافقین نے اس کا توڑ کرنا چاہا تھا، لیکن اللہ تعالی نے اس مسجد کی اور اس کے نمازیوں کی تعریف کر کے ہمیشہ کے لیے اس مسجد کو عزت عطا کی۔ اور آپ جانتے ہیں نا کہ وہاں 2 رکعت پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 1 عمرے کے برابر۔ اسی لیے جو لوگ مدینہ جاتے ہیں اس مسجد کو ضرور وزٹ کرتے ہیں۔ البتہ ایک مسجد، اس سے جس کی بنیاد رکھی گئی، کس پر؟ التقوی، تقوی پر، اللہ کے خوف پر، من اول یوم، پہلے دن سے، کیونکہ مسجد نبوی سے بھی پہلے مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی تھی۔
احق ان تقوم فیہ، زیادہ حقدار ہے کہ آپ وہاں کھڑے ہوں. یعنی اس علاقے کی مسجد میں اگر جانا ہی ہے تو مسجد قباء جائیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے. ہر ہفتے تقریباً وہاں آپ جاتے تھے، کبھی سوار ہو کر کبھی پیدل بھی. اس سے ایک بہت اہم بات واضح ہو رہی ہے کہ مسجد کی بنیاد دراصل زمین پر نہیں ہوتی، وہ دلوں پر ہوتی. اگر دلوں میں تقوی ہو تو مسجدیں بھی بابرکت ہوتی ہیں، اور مسجدوں کی بنیاد تو تقوی ہی پر ہونی چاہیے. یعنی مسجد بنانے جیسا عظیم کام جب تک اس کے پیچھے نیت درست نہ ہوگی، دل میں تقوی نہ ہوگا، تو یہ نیکی بھی قابل قبول نہ ہوگی. کتنی بڑی مثال ہے نا مسجد زرار کی، کہ ہے مسجد لیکن نیت خراب ہے. تو آپ بڑے سے بڑا کام کریں، ایک عالی شان مسجد تعمیر کرا دیں، لیکن آپ کے اندر نیت کیا ہے؟ شہرت، دکھاوا، اپنے مالدار ہونے کے اعلان، یا اپنے نیک پاک ہونے کا اظہار کہ ہم بہت نیک اور خدا خوف لوگ ہیں. لیکن جب تک اللہ کا خوف اور تقوی نہ ہوگا، اس وقت تک مسجدیں حقیقی معنوں میں فائدہ مند نہ ہوگی. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، وہاں کچھ لوگ ہیں جو پاکیزہ رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ بھی ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اس سے مراد اہل قباء ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طہارت کی تعریف فرمائی ہے، تم لوگ کیا کرتے ہو؟ طہارت کا وہ کیا طریقہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم فراغت کے بعد مٹی کے ڈھیلے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ پانی بھی استعمال کرتے ہیں. یعنی استنجا کرنے کے لیے صرف مٹی استعمال نہیں کرتے، کیونکہ عربوں کے ہاں پانی کی کمی تھی تو عموماً لوگ صرف مٹی سے نجاست صاف کرتے تھے. تو ہم لوگ استنجا بھی کرتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پانی کے ساتھ طہارت حاصل کرنا بہرحال مٹی کی نسبت افضل ہے، اور صحیح معنوں میں طہارت ہوتی بھی پانی ہی کے ساتھ ہے. اور پھر اللہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، تو ہمیں بھی ایسے لوگوں سے محبت کرنی چاہیے، اور اس سے پہلے ہمیں خود ایسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم طہارت کا صحیح اہتمام کریں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے تو آپ کو مطہرین کی صفت اختیار کرنی چاہیے، ان میں شامل ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ ایسی مجلسوں میں بیٹھنا، ایسے لوگوں کے پاس جانا، ایسے لوگوں سے محبت کرنا، پھر کیا ہے؟ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ. کیونکہ ہم دعا مانگتے ہیں نا، اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک، اللہ ہمیں اپنی محبت دے اور ان لوگوں کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہوں. تو خدا کے لیے گندا رہنا چھوڑ دے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اور لوگوں کو بھی صفائی اور پاکیزگی کی طرف متوجہ کیجیے. یعنی اتنا افسوس ہوتا ہے اپنی سڑکیں، گلیاں، بازار، گھر، ہر چیز دیکھ کر کہ ہمارے اندر احساس نہیں رہا. چونکہ اندر وہ چیز نہیں ہے تو باہر کی گندگی بھی کچھ زیادہ تکلیف نہیں دیتی ہم کو. ناخن، بال، دانت، اور پھر یہ کہ صحیح استنجا نہ کرنا، اپنے بالوں کو صاف نہ کرنا، اپنے لیے تو کیا دوسروں اور فرشتوں کے لیے بھی اذیت کا سبب ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ سے اسمیل آتی ہے تو فرشتے پرے ہو جاتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہتے. تو کس طرح آپ کی مدد کریں گے؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں فرماتے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، کہ جن لوگوں نے کہا اللہ پہ ہمارا ایمان ہے اور پھر اس پہ ثابت قدم ہو گئے تو ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ غم نہ کرو، خوف نہ کھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اگر ہم گندے ہوئے تو وہ کہاں سے آئیں گے ہمارے پاس، اور کہاں ہمارے ساتھ ہوں گے؟ وہ تو بھاگ جائیں گے. تو
پاک صاف ہونا ابتدا ہے ساری نیکیوں کی، بنیاد ہے. اسی لیے حدیث کی کتابوں میں جو پہلا چیپٹر سنن میں آتا ہے وہ نیت پہ آتا ہے، اس کے فوراً بعد طہارت کی بات ہوتی. نیت یعنی اندر کی صفائی کر لو اور اس کے فوراً بعد پھر باہر کی صفائی پہ آ جاؤ.